جو کاتبین وحی کے حوالے سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ان سے، اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو پہلے ہی ڈسکس کیا ہے سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 16 سے 19 تک. لا تحرک بہ لسانک، اے نبی علیہ السلام قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں. لتعجل بہ، یعنی آپ علیہ السلام اپنی مبارک زبان کو ساتھ ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیں کہ آپ قرآن حکیم کو گرپ کر لیں، کریم کر لیں، کیونکہ جب آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے نا، تو آپ علیہ السلام کو جو آواز سنائی دیتی تھی آپ اپنی زبان کو تیزی سے اس کے ساتھ حرکت دیتے تھے کہیں میں بھول نہ جاؤں. ظاہر ہے وہ ایک ہی چانس ہے نازل ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ نے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہیں دینی. ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں گے آپ کے سینے میں، اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے ذمے ہے آپ پر. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب قرآن کی قرات ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس کے بعد اس قرآن کا جو بیان ہے یعنی اس کی تفسیر، جو سنت صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی، یا قرآن حکیم میں چند آیات ایسی نازل ہوئی جنہوں نے دوسری آیات کی تفصیل بیان کی، یہ ہمارے ذمے ہے. اسی لیے ڈاکٹر سرار صاحب نے اپنی جو قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی اس کا نام بیان القرآن رکھا تھا، وہ یہاں سے لیا تھا. ثم ان علینا بیانہ، قرآن کا بیان یعنی اس کی تشریح کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اپنی مبارک زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے تاکہ اسے جلدی جلدی کریم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کریں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ ہم آپ کو مرزانہ طور پہ یاد کروا دیں گے. نبی علیہ السلام نے قرآن خود یاد نہیں کیا، باقیوں نے خود یاد کیا ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر قرآن خود کریم کروا دیا. الحمدللہ، یہ معجزہ ہے. جب نبی علیہ السلام کو یہ کریم ہو گیا تو آپ کی تو اپنی ٹینشن ہوگی ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. یہ بعض لوگ جو ہے نا وہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا اسے عیب تصور کرتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. آج دنیا مان رہی ہے نا جی، یہ سارا علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے ہوا ہے نا. وہ قلم چاہے ٹائپ رائٹر کا ہو، کاتب کا ہو، ہر چیز لکھ کے ہی کی جا رہی ہے نا. زبانی کلامی تو نہیں چل رہا. دنیا میں جتنی بکس ہیں چاہے وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہوں، یونیکوڈ میں بھی ہوں، لکھی ہوئی ہے نا. جتنے سائنٹسٹ نے تحقیقات کی ہیں، آئنسٹائن نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی ہے تو پوری اس نے ورکنگ کی ہے. اس نے تو جرمن لینگویج میں لکھی، بعد میں انگریزی میں آئی، لکھ کے یہ علم ٹرانسفر ہوا ہے. یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے سامنے پرچی رکھ کے پڑھے. ہمارے یہاں پہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت نے اس کو عیب بنا لیا، اور پھر ہوا یہ کہ جو پرچیاں نہیں رکھتا تھا وہ کبھی جاپان اور جرمنی کی سرحد کو ملا دیتا تھا آپس میں. پھر یہ غلطیاں ہوتی ہیں، بلنڈر ہوتے ہیں. لہٰذا جب بڑے کبھی کوئی بات کے لیے بیٹھے، ان کا کام ہے کہ اپنے پاس نوٹس لکھیں. نبی علیہ السلام بھی قرآن حکیم کو کریمنگ پہ نہیں چھوڑتے تھے، آپ نے وہ وہی لکھوائی. اگرچہ آپ کو کریم تھی لیکن وہی کو لکھواتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے قیام اللیل میں رات کو، چونکہ 13 سالہ مکی دور میں 5 نمازوں کا شیڈیول نہیں تھا، صرف رات کی نماز ہوتی تھی، اور وہ آپ نہ سمجھے آپ والی نماز ہوتی تھی، کبھی آدھی رات کبھی 2/3 رات. صحابہ کرام سنتے تھے، نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے، وہ پیچھے پیچھے اسے ریپیٹ کرتے رہتے تھے. 70 صورتیں، 114 میں سے 70 صورتیں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سن کے یاد کر لی. عرب کے لوگوں کا حافظہ تو پھر بلا کا تھا نا. ظاہر اس زمانے میں کاغذ کی صنعت تو ہے ہی نہیں تھی نا عربیوں کے پاس، یہ ذہن میں رکھیے گا. قرآن کو ریٹن فارم میں ہر گھر میں نہ ہونا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ کاغذ نہیں تھا. چمڑوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں کے اوپر. اس کے لیے تو بھائی اگر آپ نے
قرآن گھر میں رکھنا تو ایک پورا کمرہ بہت بڑا چاہیے قرآن رکھنے کے لیے، یہ اس طرح ہاتھ میں نہیں آ سکتا. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے. اور اگر کاتب نے لکھا ہوتا بھائی یہ جو ایک قرآن ہے نا آج کی ڈیٹ میں 22 ستمبر 2024 بمطابق 17 ربیع الاول 1446 ہجری، اگر آپ اس کو کاتب سے لکھوائیں نا کم از کم 30 لاکھ روپے کا، کم از کم اچھی خوش خطی کے اندر. جو لوگ شوقیہ پرنٹنگ کے لیے لکھواتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں. اور یہ 30 لاکھ بھی میں آپ کو ویسے کم بتا رہا ہوں، کچھ سال پہلے کا ہے، ہمارے جیل میں ایک بندے نے لکھوایا تھا. تو پھر ہمارے گھروں میں قرآن تو نہیں ہونے تھے. یہ تو اللہ بھلا کرے ہارون رشید کا، اس نے باہر سے بزرگان دین منگوائے. بزرگان دین اس وقت نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کافر ہی تھے. چائنا سے کچھ لوگ منگوا لیے، کچھ رشیا سے، اور بیت الحکمہ جو ہاؤس آف وزڈم اس نے بنایا تھا 2 صدی ہجری کے اندر. پھر اس نے یہ لکھوانے شروع کیے، کاغذ بنانے کا طریقہ آ گیا مسلمانوں کے پاس، اور پھر یہ قرآن عام ہوا. ورنہ پہلے لوگ زبانی یاد رکھتے تھے.